تو یہ کتمان کا جو نظریہ ہے یہ بھی نظریہ امامت کو بچانے کے لیے. چنانچہ ایک روایت اصول کافی میں صفحہ 485 ہے، اور یہ روایت منسوب کی گئی حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے. منسوب کا لفظ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، یعنی یہ ان کے اقوال نہیں ہیں، وہ اہل سنت سے تھے، یہ ان کی طرف منسوب کی گئی یہ باتیں. انہوں نے کہا انکم علی دین، انکم علی دین من کتمہ اعزہ اللہ، ومن اذاعہ اذلہ اللہ. انکم علی دین، تم ایک ایسے دین پر ہو کہ من کتمہ، جو اس دین کو چھپائے گا، اعزہ اللہ، اللہ اس کو عزت دے گا. ومن اذاعہ، اور جو اس کو ظاہر کرے گا، اپنے دین کو ظاہر کرے گا، اذلہ اللہ، اللہ اس کو ذلیل کرے گا. حضرت باقر سے جو 5ویں امام ہیں ان سے ایک روایت منسوب کی گئی. انا احب الی اوراہم، مجھے سب سے پیارا وہ بندہ ہے جو سب سے بڑھ کر متقی ہے. وَأَفْقَهُمْ، مجھے سب سے پیارا وہ بندہ ہے جو دین کی زیادہ سمجھ رکھتا ہے. وَأَكْتَمُهُمْ لِحَدِيثِنَا، اور مجھے سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو ہماری باتوں کو چھپاتا ہے، زیادہ چھپانے والا، اکتم. تو حضرت باقر سے جو روایت منسوب کی گئی کہ مجھے سب سے محبوب وہ بندہ ہے جو ہماری حدیثوں کو، ہماری باتوں کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ ہماری باتوں کو چھپاتا ہے. تو یہ کتمان کا نظریہ مسئلہ امامت کو بچانے کے لیے گھڑا گیا جی. پھر اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے تینوں خلفاء کی بیعت کی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کے دور میں وہ قاضی القضات رہے. یہ مختلف حوالے آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے. آپ اس موضوع پر جب کتابیں پڑھیں گے تو یہ تمام تر حوالے آپ کو ان کتابوں میں مل جائیں گے. بیعت بھی کی، پیچھے نمازیں بھی پڑھی، اور قاضی القضات کا عہدہ قبول بھی کیے. جتنی
ان کی فقہ کی کتابیں، ان میں مستقل باب موجود ہیں۔ باب و قضائے علی فی ایام ابی بکر، باب و قضائے علی فی ایام عمر، باب و قضائے علی فی ایام عثمان۔ اس باب میں وہ فیصلے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت ابی بکر میں کیے تھے، اور اس باب میں وہ فیصلے ہیں جو انہوں نے خلافت عمر میں کیے تھے، اور اس باب میں وہ فیصلے ہیں جو انہوں نے خلافت عثمان میں کیے۔ تو یہ فقہ کی جو ان کی کتابیں ہیں، اس میں یہ باب ان کے فقہا نے باب باندھے اور ان فیصلوں کو نقل کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 مہینے خلافت کرنے کے بعد خلافت ہینڈ اوور کر دی تھی حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے صلح کی، وظیفے لیے، ہر سال وظیفہ ان کا مقرر تھا، حق بنتا تھا ان کا، جس طرح دوسرے مسلمانوں کے صحابہ کے وظائف مقرر تھے، ان کے بھی وظائف مقرر تھے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ رجال کشی، اس میں یہ روایت بڑے واضح انداز میں موجود ہے، اور بیعت بھی کی دمشق جا کے، یہ بھی نہیں کیا کہ تم ادھر آؤ کوفے، نہیں، یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پن ہے، اور یہ ایثار کی حد ہے جو انہوں نے کی۔ خلافت بھی ہینڈ اوور کی، اور ان کے گھر جا کر، دمشق جا کر، انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی۔ یہ چیزیں جب سامنے آئیں تو ان پر اعتراض ہوا کہ اگر حضرت ابو بکر غلط تھے، اور حضرت عمر غلط تھے، اور حضرت عثمان غلط تھے، اور ان کی خلافت غاصبانہ تھی، تو حضرت علی نے ان کی بیعت کیوں کی؟ ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھی؟ عہدے کیوں قبول کیے؟ تو انہوں نے پھر ایک عقیدہ ایجاد کیا، تقیہ۔ یہ تقیہ جو ہے، یہ عقیدہ بھی انہیں ایجاد کرنا پڑا نظریہ امامت کو بچانے کے۔ اصل اختلاف وہی ہے، یہ سب اس کے برگ و بار ہیں، ثمرات ہیں، نتائج ہیں۔ جتنے مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ تقیہ کیا تھا۔ حضرت علی نے تقیہ کیا، بیعت کر لی۔ تقیہ کا مطلب یہ ہے اپنے باطن کے خلاف ظاہر کرنا، جو اندر ہے باطن میں جو ہے اس کے خلاف اظہار کرنا، یہ تقیہ ہے۔ یعنی وہ انہیں اہل نہیں سمجھتے تھے، وہ انہیں اس لائق نہیں سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے تقیہ کیا۔ پھر تقیہ کے لیے، اس کے فضائل کے لیے روایتیں گھڑی گئی۔ حضرت جعفر صادق سے ایک روایت منسوب کی گئی، اصول کافی میں صفحہ 482 پہ۔ دین کے 10 حصوں میں 9 حصے تقیے میں، اگر دین کے 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصے جو ہیں وہ تقیے میں،
آگے کہتے ہیں ولا دین لمن لا تقیت لہ، جو تقیہ نہیں نہ کرتا اس کا دین ہی کوئی نہیں۔ یہ منسوب کی گئی روایت حضرت جعفر صادق سے، اور پانچویں امام محمد باقر سے رحمت اللہ علیہ، ان سے ایک روایت منسوب کی گئی، التقیۃ من دینی و دین آبائی، تقیہ میرا دین ہے اور تقیہ میرے آباء و اجداد کا دین ہے۔ التقیۃ من دینی و دین آبائی لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، جو تقیہ نہیں کرتا اس کا ایمان ہی کوئی نہیں۔ یہ ساری روایات ان کو گھڑنی پڑی، ایک نظریہ لوگوں کو دینا پڑا، تقیہ یعنی باطن میں جو کچھ ہے اس کے خلاف ظاہر کرنا۔ تو حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خلفائے ثلاثہ کی بیعت کی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ تقیہ کیا۔ تقیتاً یہ سب کچھ انہوں نے کیا۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کے نام سے ایک کتاب لکھی چھوٹی سی، اس میں غالباً انہوں نے لکھا کہ یہ ہر بات میں تقیہ کرتے، تو اہل سنت کے ہاں ٹیبل ٹاک ہو ان کا، تو وہاں اینکر کے سامنے یہ کہیں گے ہم تو حضرت ابوبکر کو مانتے، ہم تو حضرت عمر کو مانتے، ہم تو حضرت عثمان کو مانتے۔ تو وہ اینکر بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں مانتے، یہ تو کہتے ہیں ہم احترام کرتے ہیں، ہم مانتے۔ اب انہیں کون اینکر صاحب کو بتائے کہ ان کے دین کے 9 حصے کس میں ہیں؟ تقیے۔ صرف ایک حصہ باقی دین ہے اور 9 حصے صرف تقیے میں ہیں۔ تو یہ حضرت جو کہہ رہے ہیں نا کہ مانتے ہیں، یہ تقیتاً کہہ رہے ہیں، یہ تقیہ کر رہے ہیں۔ تو مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، بات بڑی نازک سی نفیس سی لکھی انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی اہل تشیع کا فرد کوئی بات کہتا ہے کہ میں ابوبکر کو مانتا ہوں، حضرت عمر کو مانتا ہوں، حضرت عثمان کو مانتا ہوں، عزت کرتا ہوں، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ تو نے تقیہ کی ہے، یہ تو تقیتاً کہہ رہا ہے، اور وہ جواب میں کہتا ہے میں نے تقیہ نہیں کیا، میں نے تقیہ نہیں کیا۔ حضرت کاندھلوی فرماتے ہیں یہ جو وہ کہہ رہا ہے نا کہ میں نے تقیہ نہیں کیا، اس میں بھی وہ تقیہ کر رہا ہے، اس کہنے میں بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ تقیہ کر رہا ہے۔ لیکن آسان جواب تو یہ ہے کہ جب اس سے کہا جائے کہ تو تقیہ کر رہا ہے اور وہ کہے کہ میں نے تو تقیہ نہیں کیا، تو اسے کہا جائے تیرے 5ویں امام کہتے ہیں لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، جو تقیہ نہیں کرتا وہ تو ہے ہی بے ایمان۔ لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ لا دین لمن لا تقیۃ لہ۔ فرو کافی میں ایک روایت ہے جی، فرو کافی صفحہ 235،